بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام على قناة يوتيوب، وألتمس منكم أن تشتركوا هذه القناة وانقروا زر الإعجاب والاشتراک۔ ناظرین کرام، آپ کا اس چینل پر استقبال ہے اور گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ میں آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اپنے حلقوں میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ خلق کثیر اس سے استفادہ کریں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج ہم ہونا کے بارے میں جانیں گے۔ ہونا کا اردو معنی ہے یہاں اور انگریزی معنی ہے ہیئر۔ ہونا یہ اسم اشارہ ہے، جس طرح سے آپ نے اس سے پہلے اسم اشارہ پڑھا، ھذا، ھذہ، اولئک، تلک وغیر ذلک۔ تو یہ ہونا بھی اسم اشارہ ہے، مبنی بر سکون ہے، یعنی اس کا اعراب ہر حال میں ہونا ہی ہوگا سکون کے ساتھ۔ اس کے ذریعے قریب کی جگہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، یعنی جو قریب کی جگہ ہے اس کو یہ ایکسپریس کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ اور کبھی اس سے پہلے یعنی ہونا سے پہلے ہائے تنبیہ بھی آتا ہے۔ آئیے اسے مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ ہائے تنبیہ کے بارے میں بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ اس مثال کو دیکھیے، من ہونا، من ہونا، ہو از ہیئر، ہو از ہیئر، یہاں کون ہے۔ دیکھ رہے ہیں یہاں پر من ہونا، یہاں کون ہے، یہاں کو بتا رہا ہے، قریب کی جگہ کو ایکسپریس کر رہا ہے۔ اسعد ہونا، اسعد ہونا، اسعد از ہیئر، اسعد یہاں ہے، یہاں اسعد ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ ہونا جو ہے وہ قریب کی جگہ کو ایکسپریس کر رہا ہے، بتا رہا ہے۔ اسعد یہاں ہے، اسعد ہونا۔ اس جملے کو دیکھیں، ماذا ہونا، ماذا ہونا، واٹ از ہیئر، یہاں کیا ہے۔ القطۃ ہونا، القطۃ ہونا، the cat is here، بلی یہاں ہے، یہاں بلی ہے۔ دیکھ رہے ہیں ہونا قریب کی جگہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہاں ہونا۔ اس جملے کو دیکھیں، انا ہونا، انا ہونا، I am here، میں یہاں ہوں، انا ہونا۔ اسے دیکھیں، ہی ہونا، she is here، وہ یہاں ہے، ہی ہونا۔ الجوال ہونا، الجوال ہونا، the mobile is here، موبائل یہاں ہے۔ جب آپ غصہ ہوتے ہیں اور اپنے پاس سے کسی کو بھگانا چاہتے ہیں، نکالنا چاہتے ہیں، تو اس وقت آپ یہ کہتے ہیں، اخرج من ہونا، گیٹ آؤٹ آف ہیئر، یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، بھاگ جاؤ۔ تو دیکھ رہے ہیں ہونا یعنی آپ کے قریب ہوتا ہے، وہ آپ کے پاس ہوتا ہے، تو ہم اس وقت کہتے ہیں اخرج من ہونا، یہاں سے نکل جاؤ، چلے جاؤ۔ اس مثال کو دیکھیے، یہاں پر ہائے تنبیہ کا استعمال ہوا ہے، فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، so go you and your Lord and fight، indeed we are remaining right here، بس تم اور تمہارا رب چلے جاؤ اور ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اس آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں، انا ہاہنا قاعدون، ہا ہونا سے پہلے ہا آیا ہے جو کہ ہائے تنبیہ ہے۔ ہائے تنبیہ لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، ہائے تنبیہ کیوں لاتے ہیں، وہ یہاں پر ذکر ہے کہ ہائے تنبیہ لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامع کو اس کے بعد یعنی ہائے تنبیہ کے بعد آنے والی بات کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے، اس لیے ہائے تنبیہ لایا جاتا ہے۔ یہ بنی اسرائیلیوں نے کہا تھا جب مصر میں فرعون کے چنگل سے آزاد ہو کر کے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ فلسطین میں جا کر کے آباد ہو جاؤ، اور فلسطین میں اس وقت عمالقہ قوم آباد تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جا کر کے اس سے جنگ کرو اور اس کو وہاں سے نکال کر کے تم آباد ہو، اور یہ بھی خوشخبری سنا دی تھی کہ اگر تم جنگ کرو گے تو فتح تمہیں ہی ملے گی، جنگ تم ہی جیتو گے۔ لیکن جب بنی اسرائیل فلسطین کے قریب پہنچے اور انہیں پتہ چلا کہ فلسطین کے اندر جو قوم ہے عمالقہ قوم، جو قوم عاد کی شاخ تھی اور قوم عاد کی نسل سے تھی اور ڈیل ڈول والی تھی، لمبی چوڑی تھی، تو یہ بنی اسرائیل ڈر گئے اور جنگ سے انکار کر دیا، اور یہ بات حضرت موسیٰ سے کہی، فاذهب انت وربک، کہ آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے، فقاتلا، اور تم دونوں لڑو۔
یعنی میں جو ہے ان سے جنگ نہیں کرنے والا، ان ہاہنا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم یہیں پر ہیں، یعنی جہاں پر وہ فلسطین سے قریب جہاں تک وہ پہنچ گئے تھے اس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں، قریب کی جگہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں، اگر دوران ترجمہ تشریح کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ اس کی طرف توجہ دلا سکتے ہیں، کیونکہ فرمان الہی ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے والے سے زیادہ جاننے والا ہے، ہر جاننے والے کے اوپر جاننے والا ہے۔ مع السلامہ، خدا حافظ۔